بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، جبکہ 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 1,000 بیل اور 500 گدھے باربرداری کے لیے ان کے پاس تھے۔ ان کے زمانے میں ان جیسا مال و دولت والا کوئی اور نہ تھا۔ ان نعمتوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نیک، پرہیزگار اور شکر گزار تھے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اسی وجہ کو شیطان نے اپنا ہتھیار بنا کر اپنے ایجنڈوں یعنی حسد میں مبتلا انسانوں کے ذریعے سے یہ وسوسہ انگیزی پھیلانا شروع کر دی کہ ان کے پاس اتنا مال ہے تب ہی یہ شکر گزار ہیں، مصیبت زدہ ہوتے تو خدا کے منکر ہو جاتے۔ عزیز دوستو، یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس عظیم پیغمبر کے ذریعے سے دنیا کو ایک نمونہ دکھایا جائے گا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتائے گا کہ شکر گزار ہونے کے لیے نعمت ایمان ہونا ہی کافی ہے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ان پر مصائب آنا شروع ہوئے۔ پہلے مال مویشی گئے، پھر اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے مر گئی، مگر اس عظیم ہستی کی زبان پر سجدے کی حالت میں ایک ہی جملہ تھا: رب نے دیا اور رب نے لے لیا، رب کا نام مبارک ہو۔ بات یہیں پر نہیں رکی، اب معاملہ ان کی صحت و عافیت کا آ گیا۔ پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے، مگر وہ پیکر وفا اس طرح صبر و شکر کرتا رہا۔ جب درد حد سے بڑھتا تو اللہ سے فریاد کرتے کہ مولا شیطان مجھے اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جب ضبط جواب دینے لگتا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ میں سخت تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ان کی یہی 2 دعائیں نقل ہوئی ہیں۔ ان میں نہ شکوہ ہے نہ شکایت، کوئی بے صبرا پن ہے، نہ اللہ پر کوئی الزام۔ تسلیم و رضا کا عالم یہ ہے کہ ان دعاؤں میں کہیں شفا اور مصائب سے نکلنے کی درخواست تک نہیں کی، مگر اس کم و فہم خاکسار کی ناقص رائے کے مطابق 2 پہلوؤں سے معرفت کا کمال کر دیا۔ پہلی دعا میں یہ کہہ کر کہ خدا کی غیرت کو پکارا ہے، تیرے دوست کو تیرے دشمن نے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ ظاہر ہے کوئی غیرت مند اس پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس کے دوست کو کوئی تکلیف دے کجا یہ کہ تکلیف دینے والا خود اس کا بھی دشمن ہو۔ دوسری دعا میں یہ کہہ کر خدا کی رحمت کو پکارا کہ تیرا دوست تکلیف میں ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کوئی رحیم اس پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے کہ اس کا دوست تکلیف میں ہو اور وہ کچھ نہ کرے؟ چنانچہ اللہ کی رحمت اور غیرت کو جوش آیا اور نہ صرف ان کی ساری تکالیف دور کر دی گئی بلکہ جتنی اولادیں مری تھی اتنی ہی دوبارہ پیدا کر دی گئی۔ جو مال مویشی گیا تھا اس کو دگنا کر کے لوٹا دیا گیا۔ اور تو اور دوستو، اس کے بعد بھی وہ مزید 140 برس جیے اور اپنی چوتھی پشت تک کو دیکھا۔ تاہم یہ سارا معاملہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ قائم کرنے کے لیے ہوا تھا، اس لیے مصائب کے آغاز سے اختتام تک 13 برس لگے۔ ایک پوری نسل ان کو بدترین مشکلات میں شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ کر جوان ہو گئی۔ پھر پہلے بائبل اور پھر قرآن مجید میں اس واقعے کو محفوظ کر کے تا قیامت دنیا کے سامنے یہ نمونہ رکھ دیا گیا کہ کوئی شخص ایوب علیہ السلام سے زیادہ دکھی نہ ہو سکتا، مگر اس کے باوجود بھی ایمان کی قوت سے شکر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ المختصر و حاصل کلام یہ ہے کہ ان کی آزمائش کے 13 برس گزر گئے اور ان کی نعمت والی طویل زندگی کے 140 برس بھی گزر گئے، مگر مصائب کا صبر اور نعمتوں پر شکر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ جب جنت قائم ہوگی تو ایسے صابر و شاکر لوگوں کو وہ جزا ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی، نہ ایوب علیہ السلام کے لیے اور نہ کسی اور صابر و شاکر شخص کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گاروں کا فہم سمیت ہم تمام مسلمانان عالم کو حضرت ایوب جیسا